بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی سال گزشتہ سے لے کر آج تک جو ہے انشاءاللہ، کہ سب سے پہلے حضرت حجت کے لیے کون سی کتابیں ہیں کہ جن پر بات کی گئی ہے، اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے امام زمان علیہ السلام پہ کتاب لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں نا، انہوں نے، اور اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جب 12 ہو چکے تو بعد میں کسی نے آ کر بیک ڈیٹ وہ 12 بنا دیے تھے، کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اچھا جناب یہ تو 12 وہ جو ان کے سامنے آ گئے تو بعد میں یہ شیخ طوسی، شیخ مفید اور ان لوگوں کا کام یہ تھا، اور علامہ حلی بعد میں ان جیسوں کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا وہ جو تھے نا وہ 12 بنا دو بس۔ ایسا نہیں ہے، ابھی تو امام زمان علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہی نہیں ہوئی تھی کہ مثلا 8ویں امام کے صحابی حسن ابن محبوب نے کتاب لکھی امام زمان علیہ السلام پر، مثلا فضل ابن شاہزان نے کتاب لکھی حضرت حجت کے وجود پر۔ تو ہر امام نے امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے ایک ہستی کا جو وجود ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور پھر ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس پہ گفتگو ہوئی تھی سال گزشتہ، اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام ائمہ نے تو ذکر کیا تھا امام علیہ السلام کا، لیکن 11ویں امام کی ذمہ داری سب سے یونیک تھی، لیکن ان کے بعد ہی وہ غیبت شروع ہونی تھی۔ تو 11ویں امام کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ حضرت حجت کی حفاظت بھی کریں اور لوگوں کو دکھلائیں بھی۔ اب یہ دو بظاہر اپوزٹ کام ہے کہ آپ جب دکھاتے ہیں تو پھر حفاظت نہیں رہتی، جب حفاظت کرتے ہیں دکھا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ثانوی کردار ہے، پتہ نہیں دنیا میں آئے کہ نہیں، اس لیے دکھانا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جب آپ دکھاتے ہیں تو پھر وہ حفاظت کا ذمہ کیسے پورا ہو؟ تو امام علیہ السلام نے امام حسن عسکری اسلام کے 103 اصحاب لکھے ہوئے تاریخ، ان 103 میں سے 36 ایران سے ہیں، 17 قم، مثلا علی ابن باوہ قمی، احمد ابن اسحاق قمی، سعد ابن عبداللہ شریع قمی، ابراہیم ابن ہاشم قمی۔ اور قم سے اتنی بڑی تعداد کیوں تھی؟ قم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو تشیع کا ایک بہت عظیم مرکز رہا۔ تو ان میں سے بعض کو امام نے 40 کا عدد ملتا ہے، 103 میں سے 40 کا عدد ملتا ہے کہ جن اصحاب کو امام عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ دکھلائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آپ کو فلو میں لے کر آ جاؤں ذرا۔ اور ان 40 کو جب دکھلائے تو ان میں سے بعض کے ساتھ پھر خود حضرت حجت کی گفتگو ہوئی، جبکہ وہ 3 برس کے تھے، جس میں سے احمد ابن اسحاق کے اشعری قمی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ امام حسن عسکری نے دکھلا تو دیا ہے، ایک نشانی بھی کاش مجھے پتہ چل جائے۔ کیا بات ہے۔ اور اس وقت میرے دل میں جو خیال تھا تو فتکلم، وہ انہوں نے بولنا شروع کیا، اس 3 سال کے بچے نا، بے کلام عربی فصیح، سبحان اللہ۔ فصیح و بلیغ عربی میں بولنا شروع کر دیا ایک بچے نے کہ انا بقیت اللہ، بقیت اللہ تو میں ہوں، انا المنتقم من اعدائے، اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا تو میں ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور جب اے احمد ابن اسحاق تمہارے پاس دلیل آ چکی تو اب شک میں نہیں پڑنا، یہ بھی اس بچے نے کہا، نام لے کر میرا کہا۔ کہتے میں امام کے اتنے اس جلال اور جمال میں محو ہو گیا کہ امام حسن عسکری نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی غیبت یا میرے بیٹے کی جو شباہت ہے وہ خضر اور ذوالقرنین سے ہے۔ وہ تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ خضر اور ذوالقرنین سے کیا شباہت ہے۔ اور کہتے میں واپس چلا گیا تو سعد ابن عبداللہ قمی سے میں نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا امام مہدی کو، اور امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اس طرح سے شباہت ہے۔ کہا پوچھا نہیں کہ شباہت کا مطلب کیا ہے، کہیں تو پوچھنا ہی رہ گیا۔ پھر اگلے دن پھر گئے تو پھر پوچھا کہ خضر سے کیا شباہت، ذوالقرنین سے کیا شباہت۔ کہ غیبت بہت طولانی ہوگی۔ دیکھیں یہ جو امام اسلام کی غیبت پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی رکھی ہیں کہ جن کی غیبت امام زمانہ سے بھی زیادہ طولانی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ آلریڈی ہو چکی ہے طولانی۔ کیا بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کی غیبت طولانی نہیں ہو چکی۔ میں نے آپ سے سال گزشتہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں رکھے نا، وہ قرآن میں ہر نبی کا واقعہ نہیں رکھا اللہ نے، اور ان انبیاء کے واقعات میں سے بھی ہر واقعہ نہیں رکھا۔ 25 تو انبیاء کے نام ہیں، ان کے مخصوص سلیکٹڈ واقعات ہیں۔ میرا اپنا یہ ایمان ہے اور جتنا میں نے دیکھا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مخصوص انبیاء کے مخصوص واقعات رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر وہ واقعہ جس سے کسی نبی کے واقعے سے اہل بیت کی شان واضح ہوتی تھی، سبحان اللہ بھائی، واہ وہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ کیا بات ہے۔ جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہوا ہے کہ خضر جو ہے وہ باطن کے پابند تھے اور تعویل کو جانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو پھر خضر اور موسیٰ کشتی میں جا رہے ہیں تو پھر ایک پرندہ بھیجا اللہ نے، اور اس نے پانی پیا اس سمندر سے، جو کشتی والا واقعہ ہے، اور وہاں سے وہ اڑتا ہوا نا اس کی چوٹ سے ایک پانی کا قطرہ گرا، تو پھر اللہ نے خضر پہ وحی کی تھی کہ اے خضر آپ استاد موسیٰ ضرور ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ آخری زمانے کے ایک نبی آنے والے، ان کے ایک وصی ہوں گے مرتضیٰ، تمہارا علم جو ہے نا جو استاد موسیٰ بھی ہو، تمہارا علم جو ہے وہ اس ایک قطرے کی طرح ہے،
اور وسیع کا علم سمندر کی طرف سمندر یا علی. تو امام علیہ السلام کی شباہت خضر کی طرح ہے، امام حسن عسکری نے فرمایا. تو جب امام علیہ السلام کے پھر وجود پر ہماری یہ بات ہوئی کہ امام السلام کی دنیا میں آمد ہوئی، پھر امام حسن عسکری السلام نے دکھلایا. اس کے بعد ایک غیبت کا زمانہ شروع ہوا کہ جس پر اس بار بات ہوئی تھی تھوڑی سی، کہ غیبت صغریٰ کا زمانہ جس میں 4 نائبین تھے، اور ان میں سے ایک ایک پر ہم نے ایک گفتگو کی آپ کی خدمت میں کہ ان کے کیا خطوط تھے امام علیہ السلام سے، ان کے اپنے کیا کرامات و معجزات تھے، وہ کیسے امام کے لیے ثابت کرتے تھے کہ ہم ان کے نائب ہیں. کبھی کسی سے ملاقات کرواتے تھے کہ بغداد کی فلاں جگہ آنا، میں دکھاؤں گا تمہیں سبحان اللہ کہ یہ حضرت حجت ہے. کبھی امام کا خط دکھاتے تھے، امام کا خط دکھاتے تھے، جنہوں نے پہلے امام حسن عسکری کا خط دیکھا ہوا ہوتا تھا نا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ انہی کے بیٹے کا خط ہے. کیا بات ہے. کبھی غیب کی خبر بتا دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ فلاں شہر جانا، پہلے شخص سے ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ یہ کہنا، وہ واقعہ پورا پیش آ جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب اس میں عثمان ابن سعید تھے، اس کے بعد محمد ابن عثمان تھے جن کا زمانہ نیابت وہ 40 سال تک چلتا رہا. پھر حسین بن روح آئے، حسین بن روح کے نام سے ہم عریضہ لکھتے ہیں. تو یہ 4 جو سفراء ہیں ان میں سے خالی حسین بن روح کے نام سے عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ ہر ایک کی خط و خطابت امام علیہ السلام سے، لیکن حسین بن روح کی شہرت ان تمام نواب میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کا جو بنی عباس کے ساتھ بھی ایک تعلق، ان کے دربار میں ان کی رسائی اور وہاں سے پھر مومنین کی حفاظت کرنا، اس لیے حسین بن روح سب سے زیادہ مشہور و معروف تھے ان تمام نواب میں. تو بعد میں بھی اب جب غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو گیا تو اب کسی کو امام کو عریضہ لکھنا ہوتا تھا تو کہتے تھے حسین بن روح کے نام لکھو، وہ پہنچائیں گے تمہارا عریضہ، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے نا. اور اس میں کوئی آپ کے لیے کم سے کم میں جانتا ہوں کہ جو سامنے تشریف فرمائے کوئی عجیب یا تعجب کی وسیلے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ اگر اپنے بزرگ علماء فقہا کو دیکھیں، ہے نا، جن کا کام ہی زندگی بھر خالد باقر و خالد صادق رہا ہے، وہ بھی امام علیہ السلام کو عریضہ لکھ کر مولا کی ذریعے میں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کربلا میں نجف اشرف، یہ تمام امور غیبت صغریٰ کے تھے. اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ جب شروع ہوا تو اس میں ایک سوال خود ہی آتا ہے جس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جب امام سامنے ہی نہیں ہے پردہ غیبت میں تو ان کے وجود کا پھر وہ افادہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کی برکت کیا ہے؟ تو یہ کہ جیسے کہ سورج کبھی نظر نہیں آتا بادلوں کے پیچھے، لیکن اگر سورج نہیں ہے تو زمین بھی نہیں ہے. پھر کیا بات ہے. تو اگر امام نظر نہ بھی آ رہے ہوں تب بھی بیوم نہیں رزق الورا و بوجود ہی ثبتت الارض والسماء، آپ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ ہی کی وجہ سے ظاہر کا تعلق باطن سے ہے، زمین کا تعلق آسمان سے ہے. سبحان اللہ. تو امام علیہ السلام کے وجود کی برکت کیا ہے؟ پھر آخری زمانے کے مومن کی فضیلت کیا ہے؟ یہ خود ایک الگ موضوع ہے جس پہ بات ہو چکی کہ رسول اللہ نے اپنا بھائی کہا ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ رسول نے کہا اپنے اصحاب سے کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ سفید پر سیاہ کو دیکھیں گے لکھا ہوا خالی، اور ایسے ہی ایمان لے کر آ جائیں گے. انہیں محکم یقین ہوگا کہ رسول اللہ کی ایک ہستی تھی، مولا علی علیہ السلام تھے، انہوں نے خیبر فتح کیا تھا. وہ سارے واقعات پر خالی دیکھ کے، یعنی لکھا ہوا دیکھ کے ایمان لے کر آ جائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا مقام یہ ہے. اور پھر کل امام موسیٰ کاظم السلام کی حدیث کل اور پرسوں گزارش کی کہ امام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو اس طویل غیبت کے زمانے میں ہماری امامت پر ثابت قدم رہ جائے، سبحان اللہ. سبحان کہ ادھر ادھر ڈیویٹ نہ ہو، ہماری امامت پر ثابت قدم رہ جائے، اس کے لیے خوشخبری ہے. تو وہ پھر امام نے کہا کہ وہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ وہ ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں اور ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور ہم سے کہا گیا کہ کچھ پھر ہماری اس غیبت کے زمانے کی ڈیوٹیز بھی ہیں. لیکن اس کو میں سادہ الفاظ میں ایک اور لفظ میں آپ سے بات کروں. جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو ہماری کچھ امیدیں ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی امید. آپ مشہد پہنچے، آپ کی ایک امید ہے، آپ کے دل میں 4-5 کچھ اہم حاجتیں ہوں گی، آپ کی امید ہے امام رضا علیہ السلام سے. سوال کو پھر پلٹ بھی دیں، امام رضا علیہ السلام کی آپ سے کیا امید ہے؟ کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. سبحان مل کے صلوات بھیجیں نام امام رضا علیہ السلام. محمد وعلی محمد. کیا ہماری ہی ان سے کوئی امید ہے یا ان کی بھی ہم سے کوئی امید ہے؟ بس امام زمانہ علیہ السلام سے ہماری کچھ امید ہے، مولا میرا رزق ہے میری سے جو کچھ آپ کی دعائیں. امام کی بھی کوئی امید ہے ہم سے یا نہیں؟ اس کو خلاصہ کریں تو 5 پوائنٹس میں نے ذکر کیے تھے آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہیں کہ جو آن لائن بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں اور ترتیب سے جو عشرہ ذکر امام زمانہ اسلام میں شامل ہے، اور آپ مومنین بھی ماشاءاللہ سے کم اس کو 5 میں سمرائز کر سکتے ہیں. ورنہ غیبت کے زمانے میں جو ہمارے پاس فرائض اس پہ کتابیں لکھی ہیں اس میں 50 تک پوائنٹس لکھے ہوئے، ان کو آپ سمرائز کریں 5 میں. سب سے پہلے معرفت، پتا تو ہو کہ ایک امام ہے. معرفت کا مطلب ہم نے عرض کیا تھا معرفت الگ ہے، معلومات الگ ہے. معلومات ہو سکتے ہیں کسی کو، ہو سکتا ہے معرفت نہ ہو. کیا بات ہے. معرفت کا مطلب ہے کہ ان کا واجب الاطاعت ہونا، میں سمجھوں یہ
ان کا محسوس من اللہ ہونا، یہ سمجھوں میں. کبھی ہو سکتا ہے کہ میں فروع دین میں کہیں آ کر کوئی غلطی کر جائے انسان، لیکن کم سے کم اس رسی کو تو تھام کے رکھے. یہ معرفت پہلا مرحلہ. دوسرا ہے اظہار محبت. یہ امام علیہ السلام نے چاہا ہے کہ تم اس محبت کا اظہار کرو. آپ کا خود یہ ذکر امام زمان علیہ السلام میں تشریف فرما ہونا، یہ اظہار محبت امام زمان علیہ السلام سے. اور عظمت قائم آل محمد بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. پھر اظہار محبت کے بعد یہ اب اس میں خود نام رکھ لینا، خود یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی ایک عالم دین کی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتاب لکھی نصیحت کے لیے. تمہید میں کہا اس کتاب میں کہ بیٹا تمہارا نام محمد ہے، لیکن ہم سب چونکہ نوکر امام زمان علیہ السلام ہے، میں تم کو عبد المہدی کہہ کے مخاطب کروں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نام مہدی، یہ خود نام رکھنا. یزید علیہ نے چاہا تھا کہ، اور اس کے باپ نے، کہ مولا علی کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ 3 بیٹا تھا کہ سب کے نام علی. کیا بات ہے. اور فرمایا کہ 100 بیٹے ہوتے پھر بھی سب کے نام علی رکھتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان جی جی، سب کا نام اپنی والدہ کے نام پر. سبحان اللہ. تو اس میں آپ پریشان نہ ہو جایا کریں کہ مولانا صاحب اب یہ کوئی نیا نام بتائیے، ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے، مہدی بھی ہے خاندان میں، جعفر بھی ہے، باقر بھی ہے، علی بھی ہے، کوئی دوسرا نام ہے. 14 معصوم ہے تو پھر اور کا نام کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو یہی نام رکھیں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو نہیں پتا چل سکتا تھا کہ کوئی دوسرا نام آ جائے. کیا بات ہے. عرش الہی خزانوں میں کیا کچھ ایسا نہیں کہ حسین کوئی نام رکھ لے. کہا لیکن نام وہی رکھوں گا، علی علی علی. یہ انتظار امام زمانہ، یعنی امید امام زمانہ کی ہم سے، یہ اظہار محبت. تیسری بات یہ ہے کہ تحبیب، خالی محبت کا اظہار نہ کرو، اس محبت کو منتقل کرو. سبحان اللہ. جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچاؤ امام علیہ السلام کا ذکر. کیا بات ہے. سب سے پہلے تو اپنے بچوں میں. کیا بات ہے. یہی اللہم کل ولی کل پڑھنا، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ صدقہ دینا. ہم امام زمان علیہ السلام کے نام پہ صدقہ دیں گے تو اللہ کیا ہمارے صدقے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے صدقے سے کوئی حیثیت نہیں ہماری، لیکن اس تعلق کا اظہار ہونے والا ہے کہ جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہے امام زمان علیہ السلام سے. سبحان اللہ. جی، تو اس تعلق کو اسی دعا کے ذریعے، اسی صدقے کے ذریعے سے. کبھی کسی بچے کے لیے آپ نے تعلیم کا انتظام کیا برائے خوشنودی امام زمانہ، کسی کے لیے علاج کا اہتمام کیا برائے رضایت امام زمانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب، یہ ہے دوسرے کے دل میں محبت کو داخل کرنا. یہ 3 باتیں ہو گئیں، معرفت، محبت، اظہار محبت کے ساتھ محبت منتقل کرنا. تیسرا اور چوتھا یہ کہ پھر وہ اوامر اور نواہی جو امام علیہ السلام نے بیان کر دیے، اس کے لیے حتی الامکان اپنے راستے کو ٹھیک رکھنا. کل اس پہ بات ہوئی کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ناصر ہونے کے لیے کوئی بہت امیر آدمی ہونا ہے، کوئی بہت مشہور آدمی ہونا ضروری نہیں. کل اس پہ پوری مجلس ہو چکی کہ کتنے آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے، کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں. حتیٰ شہیدان کربلا میں سے آپ کو کتنوں کے نام یاد ہیں بنی ہاشم کے علاوہ؟ سبحان اللہ. حضرت حبیب نے مظاہر، حضرت مسلم نے اوسجا، حضرت زہیر قین، حضرت عابس بن شبیب شاکری، وہب کلبی، 7-8 شہداء کے علاوہ آپ کو شاید اور نام بھی یاد نہیں. یہ سب اپنے زمانے میں کوئی دنیاوی کی بڑی مشہور شخصیات نہیں. ان حسین نے وہ پاکیزہ کیا کہ طب تو مطابت الارض اللطیفیہ دفن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے وہ علی الارواح التي حلت بفنائک. سبحان اللہ. جی، آپ بھی پاک ہو گئے شہیدان کربلا، آپ کی وجہ سے وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ دفن کیے گئے. سبحان اللہ. یہ شہیدان کربلا کے لیے پرولل کا سیکھا امام نے کہا طب تو مطابت الارض اللطیفیہ دفن تم ومستم فوزا عظیما. آپ پر اب عبداللہ حسین سلام ہے وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور ان روحوں پر جو آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئی. سبحان اللہ. آپ پر سلام ہے. بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. شہیدان کربلا کے لیے کہہ رہے ہیں صادق علیہ محمد علیہ السلام صلی اللہ برائے خوشنودی سید الشہداء بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ. اس کے لیے اہم ترین بات یہ کہ جتنا دین آپ کو پتا ہے نا، صدق دل سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں وہ سکھلا دے گا جو تمہیں نہیں معلوم. سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمیں سے ہر ایک کو بتائے کچھ حرام کی فہرست پتہ ہے، اس میں کسی عالم کی تقریر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کتنا اس کی پابندی کر پائے. اور اس سلسلے میں جتنا میں نے علماء اخلاق کو دیکھا اور پڑھا ہے کہ واجب
کو انجام دینے سے بھی بڑھ کر ہے حرام سے بچنا. ڈوز تو اہم ہے لیکن ڈونٹس ان سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ اور زیادہ اہم, مشکل بھی ہے. کسی سے آپ کہیں نا کہ جناب یہ ایک تصویر نکال لو, تصویر نکالنا اس کے لیے آسان ہے ذکر کی. اس کو کہیں یار تنہائی میں ہو تو حرام چیز نہیں دیکھنا, یہ زیادہ مشکل کام. حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ مشکل, اور حرام سے بچانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں واجب یا مستحب اس سے جو نورانیت حاصل ہو رہی ہے وہ رہے گی اس وقت جب یہ حرام سے بچے. ورنہ تو ایک ایسا آب زمزم ہے کہ جو جا رہا ہے اس کیچڑ میں. کیا بات, آب زمزم کتنا ہی اچھا پانی, کتنا ہی وہ جب جا ہی رہا ہے اس غلاظت میں تو پھر اس کی آپ کہہ رہے ہیں صاحب اس کا اثر کی ظاہر ہی نہیں ہو رہا, اثر ظاہر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر جو وہ ہے کچھ ایسا کہ جس کو نکالنا پڑے گا باہر, نجاست کو. یطہرکم تطہیرا کی محبت ویسے تو نہیں آ سکتی جب تک کہ نجاست و غلاظت کو نہ نکال دیا جائے. تو اس میں اطاعت امام, اور پھر آخر میں جو ایک اہم کام ہے وہ دعا حضرت حجت کے لیے کرنا. صاحب وہی بات کہ دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعا ریسیپروکل ہے. آپ دعا کر رہے ہیں امام کے لیے, امام دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور اس سے سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے خیال میں نے 12 سے 13 منٹ میں اب تک آپ کو یہ سنایا جو گزشتہ اور اس سال کی تقریباً 21 مجالسوں میں ہو چکا ہے, اور اس میں کچھ اپنے اور مزید آرائز شامل کیے. مطلب کیا موضوعات ختم ہو گئے امام زمان علیہ السلام پر, یہ ابھی باقی ہیں, دیکھ لیتے ہیں کتنے باقی ہیں. پہلے تو یہ کہ پوری وہ فہرست بنائی جائے نا کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے کس کس نبی سے تشبیہ دی امام زمان علیہ السلام کو, اور اس کی کیا تفصیل ہے, وہ ایک اپنے مقام پر اگرچہ کس کی طرف اشارہ آیا ہے. ایک بہت اہم موضوع ہے دعائے عہد. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین. یہ پوری دعائیں شروع ہوتی ہیں. امام نے صادق علیہ محمد نے فرمایا جو 40 صبح تک اس دعا کو پڑھے حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے گا. فجر کے بعد اب میں آپ اس سے اعلیٰ اور بلندتر ہیں کہ میں یہ والی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں تک آواز پہنچے, جب بھی ہم کہتے ہیں نا 40 فجر تک مسلسل یہ دعا پڑھیں تو اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے کہ پہلے فجر تو پڑھیں 40. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. پہلے وہ تو پڑھیں, وہ تو نہ مس کریں. کیا بات ہے. تو وہ جب ہوگی فجر تو پھر یہ بھی دعا ہوگی نا ساتھ میں. کیا بات ہے. مل کے صلوات بھیجیں نام امام زمانہ صلی علی محمد معجل فرج. اور پھر جب یہ دعا ختم ہوتی ہے تو ہم 3 مرتبہ اپنے زانوؤں پر ہاتھ مار العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان, العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان, العجل العجل یا مولا. یعنی یہ ایک طلب کا اظہار ہے. سبحان اللہ. دعا عہد پہ گفتگو ہو سکتی ہے. دعا ندبہ, کیا بات ہے. دعا ندبہ وہ یونیک دعا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا پورا مجموعہ ہے. ورنہ یوزولی عام طور پر دعا کمیل مثال کے طور پر آپ دیکھیں مولا علیہ السلام کی اللہ سے بات ہے, اس میں خود اہل بیت علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, نوح علیہ السلام کے ساتھ, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, رسول اللہ کے کیا فضائل تھے. وہ اس طرح سے دعا کا عام طور پر مضمون نہیں ہوتا, لیکن دعا ندبہ اس اعتبار سے بڑی یونیک دعا ہے کیونکہ اس میں آخری حجت کا بیان ہونا ہے. اچھا دعا ندبہ تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. ندبہ کرنا کب ہے, فریاد کرنی کب ہے, جب امام پردہ غیبت میں ہو. ارے ابھی تو امام کی آمد ہی نہیں ہوئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور صادق علیہ محمد نے یہ بھی سکھلا دیا کہ جب وہ پردہ غیبت میں جائیں گے تو تم کیسے فریاد کر کے پکارو گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آخری حجت کو دعائے افتتاح تعلیم کرتا ہے امام زمان علیہ السلام. پورا ذکر امام زمان علیہ السلام کا اس میں, اور جہاں اہل بیت اطہار پر درود و سلام ہے وہاں خاص امام زمانہ پر جو درود ہے وہ سارے اہل بیت پر الگ سے درود, اور امام زمان علیہ السلام کی درود کی تفصیل پوری الگ ہے دعا افتتاح میں. سبحان اللہ. زیارت آل یاسین, زیارت آل یاسین کبھی ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار بھی اس کو اپنے روٹین میں رکھیں. امام زمان علیہ السلام کی مخصوص زیارت جس پر کتنے ہی علماء نے کیا کچھ اس کی تشریح لکھی ہے, اور امام زمان صاحب سے مطلب حاجات کی برابری کے لیے بھی بہت مفید ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ سب کس طرح سے زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ کے سپورٹ کر دیں. ایک کام یہ کیا کریں, میں کچھ کرتا ہوں کہ کروں, اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی توفیق دے, کہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہے, ظاہر ہے کہ ایک بچے کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ کس کو کہتا ہے, سب سے پہلے باپ کو کہتا ہے. فلاں شخص مجھے اسکول میں تنگ کر رہا ہے, مار رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, مجھے یہ چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے. کس کو کہے گا بچہ آ کے؟ باپ کو کہے گا. ہمارا جو باپ ہے وہ کون ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. امام کے لیے جو روایت میں آیا ہے, الاخ الشفیق
والوالد الرفیق، سبحان اللہ. والد شفیق کی طرح اور ایک بڑے ہمدم اور ہمدل بھائی کی طرح امام علیہ السلام. تو ایک دفعہ باپ سے کہتے ہیں پھر مطمئن ہو. اچھا ہمیشہ ایک دفعہ جب کہہ دیتا ہے نا اور اس کو باپ پہ یقین ہو تو مطمئن ہو جاتا ہے. میرا باپ خود دیکھ لے گا جب اسے دیکھنا ہوگا، ضرورت ہی نہیں کچھ پریشان ہونے کی. ایک مرتبہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہہ دیا پھر پریشان ہونے کی ضرورت. یہ زیارت عالیہ، زیارت پڑھیں اور امام علیہ السلام سے اپنے دل کی بات. زیارت ناہیہ یہ ایک موضوع ہے بہت اہم. کیا ایک زیارت ناہیہ یا ایک سے زیادہ زیارت ناہیہ؟ اور یہ زیارت ناہیہ کا مطلب ناہیہ یعنی امام علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئی. پھر زیارت امام زمان علیہ السلام روز جمعہ، دعائے سماعت تعلیم کردہ امام زمان علیہ السلام، ان کے جو نائب خاص تھے. یہ سارے موضوعات ہیں. یا پھر اس کے بعد ایک موضوع ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے جب زمانے میں غیبت کا کہا گیا کہ جھوٹے جو مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں ان سے کیسے بچا جائے، ان کو پہچانیں گے کیسے جب امام کی آواز ہے، واقعی امام کی آواز ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے کچھ. ایک اہم موضوع ہے. ایک اہم موضوع بہت زیادہ یہ ہے کہ جو ایک عدد سب کے ذہن میں 313، یہ 313 ہے. یہ کون ہے 313؟ کیا 313 ہی ہیں؟ یہ خاص کمانڈر ہیں، گورنر ہیں؟ یہ جو 313 ہیں تو ہم 313 میں تو آ ہی نہیں سکتے، تو ہم کون 313؟ پھر کیا فائدہ ہے؟ اور 313 کے کیا نام بھی کسی روایت؟ جی کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ نام کا بھی ذکر ہے، علاقوں کا بھی ذکر ہے کہ کون سے علاقے سے اور کس نام. مسجد جمکران کی کیا حیثیت ہے اور مسجد جمکران کی کیا تاریخ ہے؟ مسجد سہلہ کی کیا تاریخ ہے؟ مسجد کوفہ سے کیا ربط ہے امام کی حکومت کا؟ اس لیے کہ مسجد کوفہ ہوگا امام کی حکومت کا سینٹر اور مسجد سہلہ ہوگا امام کا گھر. سبحان اللہ. تو کتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ وہ مسجد ہی اس کا گھر ہے. سبحان اللہ. علیہ السلام. صلی علی محمد وعلی محمد. یہ یا ان کے لیے ہے یا ان کے جد کے لیے ہے کہ ہر ایک کا دروازہ بند ہوگا، علی کا دروازہ کھلا رہے گا، ہے نا. تو حضرت حجت کا گھر ہے مسجد سہلہ، جہاں پر انبیاء و مرسلین آ کر انہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے اور وہاں پر عبادتیں کی ہیں. وہاں پر گھر ہے فاطمہ کے بیٹے کا. اب یہ وہ کم سے کم میں نے اور 8-10 موضوعات آپ سے کہے کہ جس پہ بات ہو سکتی ہے، کسی پر ایک مجلس، کسی پہ 2 مجلس. اب کیا یہ میں اگلے سال کی آپ کو فہرست بتا رہا ہوں یا ویسے ذکر کر رہا ہوں؟ تو بہرحال جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیجیے. آ جائیے اس آخری مرحلے پر، چونکہ آج ایک مجلس رات کی فریزرائز کی باقی ہے اور وہ میں اس مجلس تک پہنچنے کے لیے آج حضرت حجت کا موضوع اس مجلس میں مکمل اس حد تک ہو جائے گا. مکمل تو کبھی نہیں ہو سکتا، بہرحال رک جائے گا. اور میں اس کو میں عرض کیا کہ برزخ بنا رہا ہوں رات کی ایک مجلس کے لیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. پہلے ایک عرض کر دوں کہ اس میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم امام زمان علیہ السلام کے ناصر بنے، اس میں کبھی کبھی آپ کے لیے بہت اونچی اونچی چیزیں آتی ہیں، یہ چلا کاٹو، ایسا کرو، ویسے ذکر کرو. آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو فقہ ہے نا، جس مرج تقلید نے آپ کے لیے کچھ واجب کا ہے، کچھ حرام کا ہے، قال الباقر و قال صادق کی روشنی میں اس کو دیکھ لیں. اور دوسرا اپنے امور جو صلہ رحم واجب تعلقات ہیں. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے کو پرواہ ہی نہیں ہماری. یہاں پہ جا کے مجھے نہیں پتا کہ کتنی مجلسیں پھر کام آنے والی ہیں اور کتنا نماز روزے کا جو ذکر ہے اور عبادت کام آنے والی. خود حضور نے جو فرمایا نا احسنہم اخلاقا واصدقہم لسانا، جنت میں جو میرے قیامت میں جو میرے سب سے قریب ہوگا وہ ہوگا جس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور زبان سچی ہے. اور پھر آگے ایک لفظ کہا کہ اور وہ میرے قریب ہوگا کہ جو اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، کنجوس نہیں. سبحان اللہ. امپورٹنٹ ہے. بعض لوگوں کے پاس اللہ نے دیا بہت ہے، بڑے کنجوس ہیں گھر میں. اچھا اب ہم نے جو ہے نا وہ اپنے معاملات کے لیے معیار بدل کے رکھے ہوئے، لفظ بدل کے رکھے ہوئے. کرنی خود کو کنجوسی ہے، نام دیتے ہیں سادگی کا. دوسری طرف سے کرنی خود کو کاہلی ہے، نام دیتے ہیں توکل کا. توکل کر رہا ہوں اللہ پہ. اچھا اب اس میں فرق کیسے پتا چلے کہ کیا باؤنڈری ہے کاہلی کی اور کیا باؤنڈری ہے توکل کی؟ میں سادہ سی بات کر رہا ہوں آپ سے. خود آپ اپنے دل کے اندر جو آپ کی کیفیت ہو رہی ہے نا، جو آپ سے کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا اندر سے، وہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ یہ میں کر سکتا ہوں محنت پھر بھی نہیں کر رہا، تو یہ میں کاہلی دکھا رہا ہوں؟ یعنی میری کیفیت واقعی یہی ہے
کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توکل کر رہا ہوں، بس یہ ہو گیا، اب توکل ہے. یہ آپ کو خود اندر سے جواب آ جائے گا. یہ کوئی اور فیصلہ آپ کے لیے ظاہر میں دیکھ کے نہیں کر سکتا، آپ کی اپنی نیت فیصلہ کر سکتی ہے کہ توکل کیا ہے اور کاہلی کیا ہے، اسراف کیا ہے اور مثال کے طور پر سخاوت کیا ہے. بڑے اسراف کرتے کہتے ہیں سخاوت ہونی چاہیے. واقعی آپ سخاوت کر رہے ہیں یا آپ اسراف کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، خود نمائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں بہت یہ ضروری ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو نہ اپنے اہل و عیال کا خیال ہے، نہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ صلہ رحم ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور اب دیکھیں، میں کوئی خاص کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک جنرل بات ہو رہی ہے نا. ذاکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لے اور قال صادق تک پہنچائے اور درمیان سے ہٹ جائے. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. میرا کیا کام پھر آپ کا آپ کے امام سے تعلق سے، وہ آپ خود جانیں اس حدیث کی روشنی میں. بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ. وہ آپ کا کام ہے. میں تو خود وہاں در پہ کھڑا ہو کے بھکاری فقیر ہوں. کیا بات ہے بھائی جی، میرا کام نہیں ہے. سبحان اللہ اللہم صلی علی معجل فرجہم. ایک زیارت کے سفر میں حضرت حجت سے کسی کی ملاقات ہوئی، کسی کے بارے میں پوچھا، اس کی زیارت قبول ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پوچھا، جواب نہیں دیا. پتہ چلا کہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ بد کلامی کرتا ہے، زیارت قبول نہیں. دوسری طرف سے آ جائیے، ایک بڑے اسپیشلسٹ زبردست ڈاکٹر تھے جو کہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ، ہاضمے کے حوالے سے. ایک دفعہ کسی کو نسخہ دے دیتے، اس کے بعد خود ہی کہتے تھے کہ واپس نہیں آئیے گا، بس کافی ہے. سبحان اللہ. کیسے یہ تھا؟ لوگوں نے کہا آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہے میرے ساتھ. کیا بات ہے. دعا یہ ہے، میں سادہ آپ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم ملموس بات ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ بات. کہتے ہیں کہ میں بڑے غریب باپ کا بیٹا، تو یونیورسٹی میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے. بہرحال گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے اور ڈبل جابز کر کے کسی بھی طریقے سے بہت محنت کر کے میں نے پڑھ لیا کچھ. اور میرے والد صاحب وہ بہت زیادہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، تقریباً ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ بیٹا اگر تم بن جاؤ نا کہیں ڈاکٹر تو مجھے مشہد لے کے ضرور جانا، مشہد لے کے ضرور جانا، مشہد لے کے. کہتے اس لیے وہ مشہد کا وہ کہتے تھے کہ کربلا تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے مطلب حیثیت میں بھی کبھی ہو کہ ہم وہاں بھی جا سکیں گے. تو مشہد کا کہتے تھے، بس مشہد لے جانا، مشہد لے جانا، مشہد. یہ بات ہے اتنا پہلے کی کہ جب طواف ہوتا، اس طرح سے پارٹیشن نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ کوئی مجمع زیادہ ہے تو بہرحال مجمع. تو کہتے ہیں کہ بیٹا کسی طرح سے پڑھ گیا اور ڈاکٹر بن گیا. اب اس نے باپ کو بٹھایا، باپ تقریباً نابینا، بس میں بٹھا کے لے کے گئے اور پہنچا دیا کربلا. باپ کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہے میں مشہد پہنچا ہوں. کہ بیٹا طواف کروا سکتے ہو؟ جی کروا دیں. اب وہ زری پر ہاتھ لگ کے طواف کریں. جیسے ہی وہ شش گوشہ علی اکبر علیہ السلام والا آیا، کہ بیٹا یہ تم مجھے کربلا لے کر آئے ہو کہ مشہد لے کر آئے ہو؟ کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی زری کے بھی 6 گوشے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. کہ بابا کربلا لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر. کمانے کی جو بات تھی نا، اس میں پورے محلے سے، پورے شہر سے کبھی کوئی ایک انسان جا سکتا تھا. کہتے کربلا. تو کہتے ہیں اس وقت میرے باپ نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جہاں قدم مبارک ہے نا، وہاں پکڑ کر زری سے دعا کی کہ اے اللہ میرا بیٹا مجھے لے کر آیا نا کربلا، اب یہ ایک دفعہ جو نسخہ لکھ دینا اس کو واپس نہیں لکھنا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. کہتے وہ باپ کی دعا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 2 موقع پر دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک دعا کے لیے، ایک بد دعا کے لیے، اور دونوں باپ سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ سامنے تشریف فرمائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے فرط مودت میں آ کر کہ اولاد نے کچھ باپ کے لیے ایسا کیا کہ اس کا دل اتنا زیادہ راضی ہوا کہ اس وقت باپ نے دعا کی اللہ سے، وہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اولاد کے لیے. اور دوسرا امام نے فرمایا کہ اگر باپ کو ایک احتیاج تھی، شدید ضرورت تھی، اور بچے نے لاپرواہی کی اتنا کہ باپ کا دل اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ وہ باپ نے بد دعا کر دی اس وقت. کہتے ہیں یہ بد دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ دعائے مشلول کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ان امور سے گزر کر احتیاط کرنی.
تو میں نے کہا کہ ناصر امام بننے کے لیے کوئی بہت آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایسا نہیں کام کرنا کہ ہم نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ سارے امور ہیں جن کو خیال کرنا ہے. بس بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آج کی عت میں. اور سبحان اللہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں وہ انہیں ثواب میں شریک رکھیں. پہلے سے ہی آپ اپنے ارتکاز میں معاف ضمیر میں ایک نیت کر لیں کہ میرے ہر عمل کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے خود بخود سبحان اللہ. پہنچ رہا ہے. زندہ بھی نیت کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ خالی ایک غلط فہمی ہے کہ مرحوم کو ایصال ثواب ہوگا, زندہ کو بھی ہو سکتا ہے, کیا بات ہے. کیوں نہیں. اور ہاں ایک بات ضرور ہے, کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مول صاحب میرے ماں باپ کے لیے کہ مثلا وہ بھی لالچی ہو سکتا ہے. دیکھیں کسی کے ماں باپ کے لیے بھی آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی, نہ ہمارے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. غلطی ہم سے بھی ہے سب سے, اور ماں باپ سے بھی ہے. کبھی ماں باپ اولاد کے لیے, کبھی اولاد ماں باپ کے لیے. عصمت کسی کے لیے نہیں ہے. بے شک. تو اب کیا کریں. دیکھیں فقہی اعتبار سے جو نا وہ ہم ایک بات پر پابند ہو جاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ مطلب میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرے ماں باپ بھی نہیں پڑھتے, تو وہ اگر نہیں پڑھتے نماز تو وہ سلوک جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کر لیں. اب کیا کریں, تعلیمات آل محمد ہے تو جائیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کریں کہ مولا یہ کیوں ہے. اگر وہ کہیں پر کسی لالچ میں حرص میں کسی بھی معاملے میں وہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو شریعت نے باؤنڈ کیا ہوا, آپ ان کے ساتھ وہ پلٹ کے نہیں کر سکتے. جی یہ صبر آپ کو آپ کی نماز شب سے افضل بنا دے گا. بعض مرتبہ یہ ہے. اور میں بس چاہتا ہوں کہ یہ سمیٹا اس طرح سے جائے کہ پھر ایک جوش ولا کے ساتھ ہو. یہ سارے موضوعات جو میں نے بیان کیے تھے اس میں سے ایک اہم ترین بات جس کی وجہ سے سارا اشرا و سارے ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو توحید تک پہنچنے کا واحد راستہ ہی امامت سے گزر کر ہے. امامت کے علاوہ آپ توحید تک جا ہی نہیں سکتے. اس لیے خود سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, کہ ہمارے پاس ام الکتاب لوح محفوظ میں ہے لعلی حکیم, ایک بلند حکمت والی شے. اب ظاہر اس کا اور ہے, باطن اور ہے. اور باطن صادق علیہ محمد نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے جد کو مخاطب کرتے ہوئے اے جد بزرگوار علی, آپ ہی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. آپ ہیں یو علی, کیا بات ہے. المومنین بزبان صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. تو آپ ہیں, اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ ہیں. سبحان اللہ. یہ دنیا میں جو علی ہیں یہ کیا انسانوں کو پتا, یہ کیا انبیاء کو پتا سوائے ختمی مرتبت کی کہ حقیقت علی کیا ہے. جو لوح محفوظ ام الکتاب پہ علی ابی طالب ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیا بات ہے. کیا مطلب ہے. اور جوش کی دو بند سناتا ہوں اور بات تمام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ نظریات پھر کس طرح سے تھے ان کے. کہتے ہیں بھائی خدا کے بارے میں جو نا خدا ثابت کرنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ امپاسبل ہو چکا ہے. اب خدا کے وجود کو آپ کیسے ثابت کریں گے. کہتے ہیں انکار کبریا کے براہین ہے طویل. ہاں خدا کے جو انکار کے بھی جو دلیل ہے نا وہ بڑی لمبی ہے. توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. کیا بات ہے. وکیل کا لائر نہیں ہے اب, یعنی ہر بحث کرنے والا وہ توحید کے خلاف بحث کر رہا ہے. اب ماحول دیکھیں اس میں ایتھیزم کتنا ہے, اور جتنا زیادہ آپ یونیورسٹی سے آگے زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو وہ جو پروفیسر ہے
وہ تو انفینٹی کمپلیکس میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا اگر وہ یہ مان لے اسلام تو چھوڑ دے کہ میں کسی بھی دین کا ماننے والا ہوں. اگر تمہاری اتنی عقل ہے تم ابھی تک کسی دین کے ماننے والے ہو. تو توحید کے خلاف ہے دنیا کا. اور یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ تو غیروں میں بات رہے گی, اپنوں میں نہیں. میں جب ینگسٹر سے گفتگو ہوتی تھی نا, اور جب آگے بڑھے گا زمانہ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم بھی کتنا بچا پاتے ہیں. آج آپ اپنے بچے کو خالی گھر میں رکھ کے محدود یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا رابطہ تو دنیا میں ہر پروفیسر, ہر ڈاکٹر, ہر ایک کی بات کو وہ سن سکتا ہے. بہرحال توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. میں آپ کو ایک بات سناؤں. میں یہاں ایک علاقے کی میلبن ہی کے ایک سبب کی بات ہے, وہاں پر مجھے ایک مومن نے بتایا کہ ان کے یہاں پر ایک کام کرنے کے لیے ٹریڈی آئے. تو کہتے میں نے مسلح بچھایا ہوا تھا, تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ مسلح یہ کیا چیز ہے, واٹ از دس. میں نے کہا یہ پریئر میٹ ہے. کہا اچھا, میری دادی سے مجھے یہ ملا تھا, میرے وال پہ لٹکا ہوا ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. نماز پڑھنا تو دور کی بات, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. یہ تیسری جنریشن ہے, دادی اس کے بعد پوتا. تو اب آپ اپنے آپ کو بچوں کو جوڑ کیسے سکتے. انکار کبریا کے براہین ہے طویل, توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. کہتے ہیں نقاش و نقش صانع و مصنوع کی دلیل. آپ کہیں کہ بھئی ہر بنانے والے کا ایک بنانے والا ہے, یہ جو دلیل ہے. پھر سوال آتا ہے وہ خدا کا بنانے والا کون ہے. اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. دوش کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اب یہ خالی دلیل کافی نہیں ہے. اتنا کہ دوش کی بارگاہ میں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ اگر کہیں گے بھئی علی سے مثلا مدد لو, تو علی بھی تو 1400 سال پہلے کے ہیں ظاہر میں, وہ بھی تو ان کا بھی تو کلام آج کا جدید تو ظاہر میں نہیں ہے نا. کیا وہ کہہ رہے ہیں لیکن کہ یہ دیکھو نا کہ کہتے ہیں ہاں باب امن کھول, علی سے کہہ رہے ہیں در فتنہ بند کر, ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر. یہ جو ید اللہ ہے نا, اس سے آپ بتائیں کہ بھئی خدا ہے کیا. بچے سے آپ کہیں گے کہ ایپل کیا ہوتا ہے, بیٹا یہ ایپل ہے. اناناس کیا ہوتا ہے, یہ ہے. کیلکولیٹر کیا ہوتا ہے, یہ ہے. خدا کیا ہوتا ہے. کبھی کسی چیز کو دکھا کے آپ سمجھاتے ہیں کہ خدا یہ ہے, ایسا ہے. کیا بات ہے بھائی آپ کسی نے گائے دیکھی, بھینس نہیں دیکھی, کہیں گے گائے اس کو ایسا رنگ کر دو, ایسے سین کر دو, اس طرح سے کر دو تو یہ بھینس کی طرح ہے. بھینس نہیں دیکھی, گائے دیکھی, بھینس اس طرح سے کر دو تو یہ گائے کی طرح ہے. اب یہ کہ خدا تو دیکھا جا نہیں سکتا, کیا دکھائیں, کیا بتائیں کہ خدا پر یقین تو آئے کہ کوئی ہے خدا. جی تو کہتے ہیں ہاں باب امن کھول, در فتنہ بند کر, در فتنے کو بند کر, ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر. پھر کہتے ہیں ایک آخری بات یہ کہ ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا. آپ کہے کو چلی شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا, لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. کہ جو حق کی ذات ہے نا, اب اس کو محمل تقریر میں کون بٹھا سکتا ہے, وہ صرف علی کے علاوہ کون ہے. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. اب یہ الگ ہے. دیکھیں کہتے گوشے بشر کو چشم حقیقت اگر بنا. سوال یہ ہے کہ جوش یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر جب علی خدا کے بارے میں کہیں گے تو آپ دیکھیں گے یا سنیں گے. سنیں گے نا, تو ہمیں تو دیکھنا تھا, ہم تو سنیں گے نا. ایک اگلا مثال سنے گا تو پھر لطف آ جائے گا. گوشے بشر کو چشم حقیقت اگر بنا, کانوں سے لوگ دیکھ لیں جلوہ خدا. کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. کانوں سے دیکھیں گے, سنو گے نا تو دیکھو گے. کیا بات ہے. گوشے بشر کو چشم حقیقت اگر بنا, کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. کانوں سے دیکھیں گے, یہ بڑی مٹھاس ہے اس میں. کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. تو ہوگا کیا جب کانوں سے دیکھیں گے, یعنی علی کے خطبوں کو سنیں گے, تو ہوگا کیا. یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کو, یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کو,
تیرے بیاں پہ ولولا نہیں یوں پیش کر ثبوت خدا یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا. یہ مصرع یوں ہے، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا. یہ امام آپ کو جوڑے گا خدا سے. تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے علی واولاد علی بلند محمد. بات تمام ہو گئی. یہ موضوع سمیٹ لیا ایک حد تک ہم نے، جس حد تک ہماری استطاعت تھی. اب یہ برزخ کیسے بنا اگلے موضوع کے لیے جو اگلی تقریر کرنی ہے، وہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ موضوع ہو علی اور گفتگو ہو اس طرح سے. میں موضوع یوں کہوں کہ بت پرست اور بت شکن. تاریخ کے بت پرست کون تھے اور پھر بت شکن کون تھے؟ جو خدا کے وجود کو ثابت کر دے وہ علی. اس پہ انشاءاللہ رات میں بات کرتے ہیں. بہرحال مصائب میں ایک بی بی کی مجلس ہے اور جو پوچھ رہی ہیں سید الساجدین علیہ السلام سے کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. اور مولا جواب دیں کہ پرندے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور شام کو پرندے پھر نظر آئیں کہ اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، کئی اپنے گھروں پہ واپس جا رہے ہیں. کھلا رکھیے گا اس کو. یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں، کئی اپنے گھروں پہ واپس جا رہے ہیں. اور سوال کر لیں شہزادی کہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے. مولا ہر ایک کو